हालेलुया। आओ हम तलावत कलाम की करेंगे कि खुदा वक़्त बा वक़्त अपनी रज़ा अपने लोगों पर जाहिर करता है, दुनिया पर नहीं। जिसको खुदा चाहे उस पर जाहिर करता है। तो आज हम बाइबल में से जो पढ़ेंगे, ये मुसीबत, परेशानी, ये मुश्किलातें, तमाम तरह के जितने दुख कष्ट, सब के लिए खुदा चाहता है कि दुआ करें लोग। इसलिए जैसे ज़बूर में लिखा है, आए सब ज़मीन के लोगों तारीफ करो रब दी, खुशी नाल तुसी करो, खुशी नाल खुदा दी बंदगी करो, खुशी नाल। असी ओदी भेडां ते लोग ते असी जे ओदी जू दियां भेडां हाँ, तो हर भेड़ ये दुआ करे कि आए खुदा इस कहर से आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे, इस वबा से, इस मरी से। ये वबा और मरी ज़बूर में लिखा है, कान में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा। ये तीन बातें खुदा ताला जानता है, उसी को मालूम है, उसी को, और वो वक़्त बा वक़्त अपने लोगों पर जाहिर करता है। तो वो है ज़बूर 91। मेरा रुमाल उठा लिया दे। ज़बूर 91। तो उससे पहले हम दुआ करेंगे। तो जो हम दुआ करेंगे उसके लिए ये लिखा है कि दुआ करने वाले जब दुआ करते हैं, जैसे ज़बूर 34 की 17वीं आयत, तो उसका मतलब है जब लोग दुआ करने वाले दुआ करेंगे, पुकारने वाले जब पुकारेंगे, इल्तिजाएं करने वाले जब इल्तिजा करेंगे, तो खुदा इस वबा को रोक देगा और सबको आज़ाद कर देगा। इसलिए आओ हम दुआ करेंगे ताकि हम खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम को समझ सकें। आए खुदावंद, जो हुआ था वो तूने लिख दिया, जो हो रहा है ये भी तूने लिख दिया, लिखवा दिया, जो होगा वो भी। मगर आए खुदा, हर एक को दुआ का रूह दे, जैसे आए खुदा योना नबी को तूने नैनवा को भेजा, उन्होंने खुदा तेरा कलाम सुना, तेरे कलाम को चुका है। मिन्नत आए खुदा, होने वाले नुकसान से बचा ले। तूने कहा है कि वो अपना कलाम नाजुल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। ऐसा ही हो
خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ تو ہم پھر اسی آیت کو پڑھیں گے، زبور کی کتاب اس کا 107 باب 20ویں آیت، اس میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ ان کو ان کی ہلاکت، جو ہلاکت ہونے والی ہے، اس سے رہائی بخشتا ہے۔ تو ایک ہلاکت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اور اس کا یہ جو 41واں باب ہے، 41واں باب یہ، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے۔ جب یوسف جیل میں تھا، بندی خانے میں تھا، اس وقت اس کے ساتھ جیل میں بادشاہ کے بہت بڑے دو ملازم، جو اس کو، ایک ساقی تھا جو اس کو رس پلایا کرتا تھا، اور دوسرا نان پز جو اس کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بادشاہ کے دشمنوں نے کہا نان پز کو کہ کھانے میں زہر ملا کر تو کھلا سکتا، بڑا رینک ملے گا آپ کو۔ جو ساقی تھا پہلے اس سے کہا، پہلے تو رس پلایا کرتا ہے تو فرعون بادشاہ کو تو رس میں زہر ملا کے دے دینا۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نان پز نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا بادشاہ کو۔ تب بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ حکومت نہیں کر سکتا جو اپنی کیئر نہیں کر سکتا۔ بس تب ان دونوں کو خواب آیا تو یوسف ایک تھا، اپنے زمانے کا سب سے تیر کرنے والا، اپنے سب سے حسین، خوبصورت اور بہت وفادار، بہت ایماندار، اس کا نام یوسف۔ روٹیاں ہیں اور آکاش کے پنچھی ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو تیسرے دن کا یہ واقعہ ہے، تیسرے دن ہوگا ایسا۔ تو یوسف نے اس کو کہا کہ ٹھیک تیسرے دن تو لکڑی پہ لٹکایا جائے گا، آپ کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو جو ساقی تھا اس نے بھی خواب بتایا کہ میں رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تیسرے دن آپ کو بحال کیا جائے گا، اسی خدمت جو آپ کی خدمت ہے، اسی خدمت پہ تجھے پھر سے لگایا جائے گا۔ تب کیا ہوا کہ بادشاہ جو فرعون تھا اس پر خدا نے ایک خواب بتایا۔ اس خواب میں دو چیزیں بتائی کہ ندی میں سے بہت
خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکلی، تو اس کے بعد بدصورت اور دبلی نکلی۔ ان دبلی گاؤں نے موٹی تازی گاؤں کو کھا لیا۔ یہ خواب آیا، سٹے نکلے تو بھرے ہوئے دانے ان میں تھے، تو 7 سٹے مرجھائے ہوئے نکلے، تو وہ ان کے پاس گئے، تو مرجھائے ہوئے جو سٹے تھے انہوں نے ان کو کھا لیا، تو وہ ویسے ہی رہے۔ تو یہ جب خواب آیا بادشاہ کو تو اس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو ساقی کو یاد آیا۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پڑھ کر کے، اس کی 22 اور 23 2 آیتیں۔ پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلا دی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا۔ لیکن سردار ساقی اس نے یوسف کو یاد نہ کیا کہ اسے بھول گیا، اور 2 سال تک بھولا رہا۔ بھولا کیوں رہا؟ اس لیے کہ یوسف نے کہا تھا کہ جا کر کے جب بادشاہ رس پیے گا نا تو اس وقت میری سفارش کرنا۔ تو مجھے بتا دینا فرعون بادشاہ کو کہ میں نردوش ہوں، تو مجھ پر رحم کیا جائے، اور مجھ کو بندی خانے سے خواب لیٹ آیا۔ کیونکہ جب خواب آیا تھا اسی وقت سردار ساقی جو تھا اس کو یاد آیا کہ ہمیں جو تعبیر کر کے بتائی گئی تھی وہ سچ نکلا، تو خوابوں کی تعبیر کرنے، اس خواب کی تعبیر کرنے والا جس کا نام یوسف ہے اور وہ جیل خانے میں ہے، تب اس کو بلایا گیا خواب کی تعبیر کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوا جب اس کو بلایا گیا؟ یہ یاد رکھو 17 سال سے لے کر آج تک نہ کبھی کھانے کے لیے سفارش کی، نہ کبھی کسی انسان کی مدد کے لیے سفارش کی۔ مبارک وہ ہوتا ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یوسف گھبرا گیا، 2 سال تک خواب لیٹ آیا۔ جب خواب کیوں لیٹ آیا؟ 2 سال جیل کی جو قید جو تھی نا وہ بڑھ گئی، کیونکہ اس نے انسان پر بھروسہ کر کے تو خدا کو نہیں انسان سے سفارش کی۔ تب جب وہ خواب کی تعبیر کرنے کے لیے یوسف کو بلایا، 2 سال اس لیے کہ سفارش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جن کی شفاعت روح القدس کرتا ہے اس کو انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے
جب بلایا گیا تو بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا، تو تب جو خواب کی تعبیر کرنے کے لیے بلایا گیا، تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کر دیا، اور 7 اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 خالی پوربی ہوا سے مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، وہ بھی 7 برس ہیں، لیکن کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ خدا سارے ملک میں مصر میں 7 برس پڑھ سکتے ہو؟ 7 برس 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے۔ پیداوار کثیر کی ہوگی، کثیر میں نے کثرت سے، کثیر پیداوار ہوگی، بہت پیداوار ہوگی، اور ان کے بعد 7 برس کال، اور ان کے بعد 7 برس کال کے ہوں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور اس بڑی پیداوار کو بھول جائیں گے جو 7 برس کی ہوئی، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور یہ کال اس ملک کو تباہ کر دے گا، یہ کال اس ملک کو تباہ کر دے گا۔ خدا نے فرعون پر یہ بات ظاہر کی۔ دھیان سے سنیں گے، دھیان سے، یہ بات خدا نے فرعون پر ظاہر کر دی۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیں۔ ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا۔ اس ملک کو تباہ کر دے گا۔ تباہی عزیزو، سن رہے ہو تو دھیان سے سنو۔ تباہی ہر چیز کی ہونے والی ہے۔ ستارے اس لیے بنائے گئے تباہ ہونے کے لیے، چاند اس لیے بنایا گیا تباہ ہونے کے لیے، سورج اس لیے بنایا گیا تباہ ہونے کے لیے، زمین بنی تباہ ہونے کے لیے۔ ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے کے لیے۔ جیسے باہر کا انسان تباہ ہونے کے لیے خاک میں
مل جانے کے لیے جو اندر والا آدمی رکھا تھا خدا نے، وہ برباد نہیں، آباد ہونے کے لیے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، تباہ ہونا ہے ایک دن، بہت بڑی تباہی ہوگی۔ ایٹم شکتیاں بنانے والے سوچ رہے ہیں میں دوسرے دیش کو تباہ کر سکتا ہوں۔ ایٹم شکتیاں رکھنے والوں، ایٹم شکتیاں بنانے والوں، آپ بھول گئے ایک دیش برباد نہیں ہوگا، آپ کا بھی دیش اتنا ہی برباد ہوگا۔ جو کسی کو برباد کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سکندر نام کا بادشاہ ہندوستان کو فتح کرنے آ رہا تھا، تو ایک فقیر سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تو اس کو دھوپ، سردی، گرمی اس کو لگ نہیں رہی، کیونکہ یاد رکھو، کیونکہ دنے سورج نہ تینوں ستاوے، راتی چاند بھی نہ کوئی دکھ پہنچاوے۔ سردی گرمی ان کو ستایا کرتی ہے جو خدا کے سائے میں نہیں رہتے۔ جو خدا کے پردہ میں، خدا کے سائے میں رہتے ہیں، وہ سردی اور گرمی کی تپش سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ فقیر بھائی بزرگ جو تھا وہ آرام کر رہا تھا، تو سکندر کو دیکھ کر کہا، کہاں جا رہا؟ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے۔ آپ فتح کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں دوسرے دیش کو فتح کروں گا۔ اس نے بولا اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے بولا میں دوسرے دیش بھی ہے اس کو بھی میں حاصل کروں گا اور میں فتح کروں گا۔ تب اس نے کہا آپ فتح تو کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو اس نے بولا میں بہت بڑا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس نے بولا بعد میں کیا کرو گے؟ بڑا بادشاہ بننے کے بعد پھر کیا کرو گے؟ اس نے بولا پھر میں آرام کروں گا۔ بائبل میں ایک ادھارن بتائی یسوع مسیح نے، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب پہلی 24ویں آیت میں بھی آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ادھارن اسی لیے تھی جو کہتے ہیں نا، آئے میری جان آرام کر، کھا اور پی، برسوں کا مال جمع ہو چکا ہے، برس ختم ہو جائیں گے پھر۔ تو اس نے جب بولا بادشاہ سکندر اعظم کو، اس نے بولا پھر کیا کرو گے؟ ساری دنیا کو حاصل کرنے کے بعد پھر کیا کرو گے؟ پھر اس نے بولا میں آرام کروں گا۔ تو اس نے بولا تو اتنی جانوں کو برباد کر کے آرام کرے گا، اتنے معصوم بچوں کے ماں باپ کو تو یتیم بنا کر کے آرام کرے گا، اتنے خون خرابے کر کے آرام کرے گا؟ دیکھ فضل خدا سے میں پہلے ہی آرام میں ہوں۔ جو کسی کو برباد کرتا ہے نا وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس میں لکھا ہے خدا نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر اور
اجدادی ملک میں جات بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ دھیان سے سنو، انگلی رکھا کرو۔ کیا ہوگا؟ 7 سال تک اتنی فصل، اتنی پیداوار ہوگی، اتنا بزنس میں فائدہ ہوگا، اتنی دولت جمع ہو جائے گی، اتنا سونا چاندی جمع ہو جائے گا، اتنا بزنس بڑھ جائے گا، اتنی ارزانی ہوگی، اتنی فصل ہوگی کہ بہت ہوگی 7 سال تک۔ اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے، اس کے بعد یہ لکھا ہے 7 سال کا پروفٹ جتنا بھی ہے وہ ایسے ختم ہو جائے گا، بربادی آنے سے پہلے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو کال ہوگا اس کو مہاکال کہا جائے گا۔ مہاکال، جس کا مطلب سکھال اتنا بڑا اتنا نہیں ہوگا، کال اتنا بڑا ہوگا، بچنا مشکل ہوگا، ملک مصر برباد ہو جائے گا۔ تو آگے پڑھیں گے ہم۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کو رکنے کا علاج کیا ہے؟ اس تباہی کا علاج کیا ہے؟ یہ پریشانی کا علاج کیا ہے؟ یہ بڑی مصیبت کا علاج کیا ہے؟ اس کورونا وائرس کا علاج کیا ہے؟ دوائی تو تھی نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، خدا بادشاہ سے لے کر غریب بچے چھوٹے تک خدا کے حضور چلائیں اور دعا کریں، خدا اس وبا کو ختم کر دے گا۔ دعا کریں، التجائیں کریں، پکاریں خدا کو، ایک ہی خدا کو جو ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہوگا، وہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس لیے وہ خدا جب تک ایک خدا کے سامنے سر جھکے گا نہیں، تب تک یہ مصیبت آفت ٹلے گی نہیں۔ تو آگے پڑھیں گے ہم۔ تو اس نے بولا اس کا علاج ہے ایک فرعون نہیں، ایک دانشور اس کو کہتے ہیں جس کو خدا کے دی ہوئی دانائی سے بھرا ہوا ہو۔ ایک خدا جو ہے وہ عقل دینے والا خدا، بدھی دینے والا خدا۔ تو ایک ایک بشر، ایک انسان تلاش کیا جائے جو دانشور ہو اور عقل مند ہو۔ اور چلو، اور اسے ملک مصر کا مختار بنائے۔ سنو، پہلے بار بار بولا کہ انگلی رکھو۔ سب سن رہے ہیں نا، تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کو سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نہیں بریک لگاتا، یہ لگا لیتا ہے۔
ہاں پھر دانشور عقل مند انسان ہو وہ کیا کرے؟ اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے، اور اسے ملک مصر پر، یہ ایک قیدی ہے جو قید میں سے نکالا گیا جس کا نام یوسف اس کا نام یوسف ہے، تو اس کا نام ایک اور بھی رکھا گیا، ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو، کیونکہ وہ آدمی جو مقابلہ کرے گا کال بھی خدا کی اور سے ہوگا، سب بولو کال بھی خدا کی اور سے ہوگا، تو کال میں مرے نہ کوئی، اس کال کا مقابلہ بھی کرنے والا خدا ہی کا بندہ ہوگا، خدا کا بندہ ہوگا، خدا کا بندہ۔ ایک بندہ بول رہا ہے، ایک انسان بول رہا ہے، جب تک میں نہ کہوں آسمان سے ایک بوند بھی پانی کی گر نہیں سکتی، ایک بندہ کہہ رہا ہے۔ کسی نے بولا تو اسرائیل ہے، تو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی؟ اس نے بولا نہیں، I am the man of God۔ کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خدا کا بندہ بولے، تو وہ فخر سے کہہ رہا ہے، فخر سے، تو وہ خدا کا بندہ، اس نے بولا جب تک میں نہ کہوں برس گزر جائیں گے، پانی کی ایک بوند بھی نہیں گرے گی۔ تو اسی طرح کال بھی خدا کی اور سے ہے، اور کال کا مقابلہ کرنے والا بھی خدا کا بندہ ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے اس وبا کے لیے، اس مری کے لیے خدا اپنے بندوں کو جگائے۔ سب سے پہلے بادشاہ، سب سے پہلے خدا کے بندے جو ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، وہ سب کو جگایا جائے، وہ دعا کرے۔ مگر آج سب سے پہلے دعا کی، عبادت کی پابندی لگ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائن شراب کی، پینے والوں کو اجازت ہے، کتنی بھیڑ جمع کر سکتے ہیں، مگر خدا کے لوگ عبادت گاہ میں نہیں جا سکتے۔ تو کیا ایسا کرنے سے بولو یہ وبا رکے گی؟ تبھی رکے گی جب خدا کے بندے خدا کی اور ہاتھ اٹھائیں گے۔ خدا کے بندے مینس مذہب نہیں، جو بندے ہیں خدا کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو انسان ہے، خدا نے انسان کو بنایا، مذہب کو نہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا، اسی لیے یسوع مسیح کے روح نے کہا، اسی لیے غلاطیوں 3:27 میں تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، یسوع مسیح کو پہن لیا۔ 28ویں آیت، اب نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی نر، نہ کوئی ناری، نہ کوئی یہودی،
نہ کوئی یونانی، تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ بتاؤ، کیا یہودی مذہب رہے گا؟ نہیں، یہودی نہیں، یہودی نیا انسان نہیں ہوتا، نیا انسان نئے انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر سے غور کرو، ایلیا نے کہا جب تک میں نہ کہوں۔ اس کے بعد روز لوگ خدا کے سامنے آتے، بڑی ہیکل جو تھی، ہیکل سلیمان بادشاہ کے زمانے میں تیار ہوئی، اسی ہیکل میں بڑے بڑے لوگ آئے دعا کرنے کے لیے، پکار رہے تھے خدا بارش ہونی چاہیے، ہم مر رہے ہیں، بارش ہونی چاہیے۔ خدا نے کہا جب تک میرا بندہ ایلیا نہیں کہے گا، ایک بوند بھی پانی کی گرے گی نہیں، کیونکہ پانی گرانا، پانی لانا، یہ چابی ایلیا کے پاس ہے۔ ایلیا کے پاس لوگ آئے تو 3.5 سال کے بعد پرارتھنا گھر، بتاؤ، پرارتھنا گھروں میں دعائیں ہوں گی، التجائیں ہوں گی، خدا کا ترس آئے گا، لوگ نہیں مریں گے۔ اسی طرح بارش ہوئی۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، بائبل پڑھنے والوں سمجھو اور سنو، کال کس کی اور سے آئے گا؟ کال کس کی اور سے آئے گا، رہے گا؟ وہ خدا کی اور سے۔ جب خدا کی اور سے ہوگا تو کیا یہ یوسف خدا کا مقابلہ کرے گا؟ بولیے، کیا یوسف خدا کا مقابلہ کرے گا؟ کیا یوسف، وہ یوسف، حضرت یوسف، وہ یوسف جو مقابلہ کرے تو خدا کی اور سے سزا آئے گی؟ 7 سال لوگ بھوک سے مریں گے، بھوک سے مریں گے۔ تو بتاؤ، اس بھوک مری کا مقابلہ کون کرے گا؟ پھر سے سمجھنے کی کوشش کرو، کال کس کی اور سے 7 سال کا آئے گا؟ خدا کی اور سے۔ ظاہر کس پہ ہوا؟ فرعون بادشاہ پر۔ تو اس کا مقابلہ کرنے والا کون ہوگا؟ وہی نبی خدا یوسف، وہ نبی خدا ہے، وہ مقابلہ کرے گا۔ تب اس نے کہا ایسا ایک دانشور ہونا چاہیے، اس ملک مصر میں ایک آدمی دانشور ہو۔ کتنے آدمی؟ بولو۔ ایوب کے زمانے میں پوچھا خدا کو، فرشتوں نے پوچھا کتنے بندے ہیں ساری دنیا میں؟ بس ایک۔ کتنے آدمی ہیں اس دنیا میں؟ بس ہی ہے۔ اب کتنے آدمی ہیں جو خدا کے ساتھ
خدا کے ساتھ الوپ ہوگا، وہ ہنوک ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تب کال بھی خدا کی اور سے ہے، مقابلہ کرنے والا بھی نبی خدا ہے۔ اس مری کا مقابلہ کرنے والے، وبا کا خدا کے نبی ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا جو دانشور ہو اور عقل مند ہو، اور وہ کیا کرے؟ آدمی کو اختیار، اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک وہ راشٹرپتی ڈرنے، تو اس نے بولا اس بڑے کال کا مقابلہ کرنے والے بہت آدمی کی ضرورت، زیادہ ضرورت نہیں ہے آدمیوں کی، ایک ہی آدمی کافی ہے، وہ مرد خدا ہو، سچیار ہو۔ وہ کیا کرے گا؟ جب سکھال ہوگا نا تو وہ کی چیزیں جمع کی جائیں، جمع کرے، اور ان کے اختیار میں ہو، پولیس کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے۔ خورس کے لیے وہ غلہ جمع کیا جائے، ہر شہر میں کیا جائے، اور وہ غلہ بھی آج بھی اسی دیش ہندوستان میں آج بھی اسی وقت آج بھی ایسا ہو رہا ہے، غلہ سڑ رہا ہے، لوگ بہت ہیں جو پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھاتے، مگر وہ غلے کو جمع کیا جائے تو اتنا جمع کیا جائے کہ سال تک ایک بھی انسان بھوک سے مر نہیں سکتا، مر نہیں انسان۔ تو آپ یہ گلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا۔ ہلیلویا! کتنے سال؟ 7 سال تک بارش نہ ہو، 7 سال تک اناج پیداوار نہ کرے، دوے آپ پلاننگ، ایک بھی نہیں مرے گا۔ اور یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ یہ جو طریقہ تھا، طریقہ ایک ہاتھ میں ہوگا، جب ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا طریقہ، وہ کبھی بھی سفلتا پراپت حاصل نہیں کر سکے گا۔ عبادت ایک طرح کی ہو، عبادت آتما کے ساتھ ہو، عبادت روح کے ساتھ ہو، عبادت سچائی کے ساتھ ہو، عبادت کلام کے وسیلہ سے، روح کے وسیلہ سے ہو، عبادت ورشپ۔ عزیزو، یہ بات دھیان سے سن رہے ہو نا؟ یہ بات پسند آئی فرعون بادشاہ کو، اور ان کے جو ملازم تھے وہ ان کو، جتنے وزیر تھے ان کو، جتنے بڑے بڑے عالم تھے ان کو، عالمگیروں کو،
ہر ایک، مگر یہ آدمی مصر کا نہیں، یہ آدمی مصر کا نہیں. دیکھو گے تو سفلتا نہیں ہوگی. یہ کس دیش کا ہے؟ ساری دنیا کا مالک ایک ہی. آپ کی ملکیت رہے گی نہیں تو بتاؤ آج سے 10,000 سال پہلے کون مالک تھا؟ کون تھا؟ اور اس کے بعد کون ہوگا؟ نہ کوئی رہا تھا، نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہ سکتا ہے. رہے گا نہ ہے کسی بھی دیش کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، دیش بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے. ایسا عقل مند ہو آدمی وہ جو ایسا کرے گا. تب کیا ہوا؟ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، سو فرعون نے اپنے خادموں کو کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کیا کا روح ہے؟ ہمیں ایسا آدمی ملے گا جیسا یہ ہے؟ خدا کا روح. دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. یہ فرعون ہے، فرعون. فرعون کی گواہی سنو. فرعون کا نالج، فرعون کا وزڈم اینڈ نالج کتنا اور کیسا ہے. اس نے کہا جیسا یہ آدمی ہمارے دیش میں ایک، سن رہے ہو نا؟ غور کرنا. سن رہے ہو تو غور کرو. اگر سن رہے ہو تو غور کرو. فرعون کا ایک بھی آدمی ملے گا، ایک امت نہیں. اس سارے دیش میں آدمی نہیں ملے گا تو سوال ہوتا ایک ہی یا ایک ایسا آدمی کیوں نہیں ملے گا؟ تو فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے. دیکھو خواب کے وسیلہ سے فرعون نے سوچا اور سمجھ گیا ایک کا روح جس میں ہے اسی کا نام یوسف. مرد خدا ایک ہی آدمی جس میں اللہ کی روح ہے. اللہ کا مقابلہ اللہ کی روح ہی کر سکتی ہے. اس مری کا مقابلہ بھی اللہ کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، بچا سکتی ہے. ہر انسان کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے. اور اس لیے تیری مانند دانشور اور اب وہ کہہ رہا ہے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، اور عقل مند کوئی نہیں ہمارے دیش میں. یہ ظاہر کیا تجھ پر طریقہ، یہ ظاہر کیا طریقہ تجھ پر. اور سو
سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایت میرے گھر کا مختار تو ہی ہوگا، اور میری ساری رعایا تیرے میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ صرف تیرے حکم پر چلے گی، صرف تیرے ہی حکم، ساری دنیا کے لوگ تیرے ہی حکم سے چلیں گے، اور فقط تخت کا مالک ہونے کے فقط سبب سے تخت کا ہوں گا۔ راشٹرپتی تخت کا مالک ہوتا ہے، تخت کا مالک ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، مالک نالج وزڈم والا ہونا چاہیے، ہمت والا ہونا چاہیے، اور ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ میں اور فرعون نے یوسف سے کہا، اور یوسف سے کہا، دیکھ میں تجھے سارے حاکم بنا میں سارے ملک مصر کا حاکم مصر کا جو حاکم تھا اس کا توق تھا، ہوتا تھا، اور اس نے اسے اور اس نے اپنے اس دوسرے رتھ سوار کر کے اس کے آگے آگے یہ منوا اور اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، کہ گھٹنے ٹیکو، ہر ایک گھٹنا ٹک جائے، ہر ایک زبان اقرار کرے، ایسا ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی، سارے عالم دیکھیں گے، ایک ہی فنی اس کا نام رکھا، صرف نعت فنی اس کا نام رکھا، جس نام کا مطلب جہاں پناہ، صرف نعت اس کا نام فرا، اور اس کے نام کا ارتھ یا میننگ ہے جہاں پناہ، سارا جہان میں رہے گا۔ یوسف کے لیے یہ لکھا گیا صرف نعت فنی، جس کا مطلب جہاں پناہ، عزیزو، جہاں کا پناہ دینے والا، جہاں کو پناہ دینے والا، جہاں کا انتظام کرنے والا، جہاں کو روٹی کھلانے، زبور 107 اس کی 20ویں آیت۔ تو آج وہی آیت پھر سے ہم پڑھیں گے، کیا وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے بندوں کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ قوم میں، آپ کے دیش میں ایک ایسا دانشور، عقل مند ہونا چاہیے جس میں روح اللہ، جس میں خدا کا روح ہو۔ تو فرعون جانتا ہے، آئے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، اگر یہ آدمی ہمارے دیش میں، ودیشی آدمی ہمارے دیش میں نہ آتا تو ملک مصر